من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ قال امام صادق اہل صلاۃ والسلام ان اشد الناس بالاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الامثال فالامثال بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل جی ہمارا درس جو ہے وہ امتحان اور آزمائش کے موضوع میں جو ہے جاری ہے۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھا ہے، انسان کو متوجہ کیا ہے، احاسب الانسان ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ کل والی آیہ مبارکہ ہے، وہی سورہ عنکبوت کی آیہ مبارکہ 2۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اے انسان تو یہ خیال کرتا ہے کہ صرف تجھے میں نے خلق کر کے چھوڑ دیا ہے اور آپ سے کوئی امتحان اور کوئی جو ہے آپ سے یعنی مصیبت آپ پہ نہیں آئے گی، آپ کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ آیا تو یہ خیال کرتا ہے؟ یعنی کیا سوال یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم امتحان دینا ہے، اور امتحان زندگی میں انسان کے مراتب بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ انسان امتحان نہ دے تو دوسرے معنوں میں یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ائمہ اطہار کے فرمان اور حضرات ائمہ اطہار کی احادیث میں اس چیز کی تائید فرماتی ہیں، اس چیز کی تائید کرتی ہیں کہ انسانوں کے لیے جو ہے امتحان ضروری ہے۔ آج یہ دوسری آیہ مبارکہ ہے، سورہ انفال کی آیہ مبارکہ 8۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، آیت نمبر 8 سورہ انفال، آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 سورہ انفال۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ بڑی واضح لفظوں میں آیہ مبارکہ ہے۔ فَاعْلَمُوا، اے لوگو، اے انسانوں، تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں اور آپ کا امتحان ہے، اولاد اور امتحان، بے شک امتحان ہے۔ اور آگے آیت کا حصہ ہے کہ بے شک اللہ کے پاس اس کا اجر عظیم ہے۔ یعنی مال اور اولاد یہ فتنہ یہاں فساد کے معنی میں ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، عام ہمارے ذہن میں یہ اس کا معنی آتا ہے
عربی میں فتنہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے انسان کی، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یعنی بس بے شک تمہارے اموال، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ امتحان ہیں، آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ جب انسان آزمائش دیتا ہے، امتحان سے گزر جاتا ہے، تو اس کا پھر کوئی اجر ہوتا ہے، اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، اس کو شاباش ملتی ہے، اس کو کوئی سند ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی اسی عام روٹین کے مطابق یہ فرمایا، جب تم اولاد کو اور اموال کی آزمائش سے نکل جاؤ گے اور اس امتحان کو آسان طریقے سے پاس کر لو گے، تو بے شک پھر آپ کے لیے اللہ کے نزدیک اس کا جو ہے وہ اجر عظیم ہے۔ یہ دو آیے مبارکہ جو ہیں انسان کے لیے ہیں کہ مال بھی انسان کا ایک امتحان کا ذریعہ ہے، اولاد بھی انسان کا امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں سے ہمیں ائمہ اطہار کی فرمائشات بھی ہمارے لیے رہنمائی فرماتی ہیں کہ فرمایا گیا کہ انسان مال کو دوست نہ رکھے، یعنی مال کے ساتھ، دنیاوی مال کے ساتھ اتنا پیار نہ کرے کہ انسان جو ہے دینی امور میں یا دینی کاموں میں پیچھے رہ جائے۔ تو ایک مطلب یہی ہے، یعنی مال انسان کے پاس آ جائے، مال کا آنا جو ہے وہ برا نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ اللہ کا لطف اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ اگر انسان کو زندگی میں مال عطا فرماتا ہے تو انسان اس کو صحیح طریقے میں خرچ بھی کرے، اللہ کے جو واجبات ہیں ان کو بھی اللہ توفیق دے، یعنی ادا کرے۔ اگر انسان کے لیے خمس بنتا ہے تو خمس ادا کرے، اگر زکوٰۃ کے مورد آ جاتے ہیں تو جو ہے زکوٰۃ ادا کرے، باقی بھی جو غرباء اور فقراء اور مساکین کا حق ہوتا ہے ان کا بھی خیال رکھے۔ تو انسان کے ساتھ مال آ جانا وہ ہے بری بات نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ مال اس کی مذمت کی گئی ہے جب انسان کے پاس مال ہو، انسان واجبات کو بھی ادا نہ کرے، انسان اپنے حقوق کا خیال نہ رکھے اور اس مال کے ساتھ اتنی دل لگی کر لے، اتنی محبت کر لے کہ شرعی امور سے بھی یہ مال جو ہے یہ مانع ہو جائے، اس کو بھی صحیح معنوں میں جو ہے وہ ادا نہ کر سکے، تو اس مال کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے کہ یہ مال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ انسان کو مالوں میں سے کوئی گھر کی اشیاء بھی بعض اوقات اتنی پیاری ہوتی ہیں، موت کے وقت جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو یہ جو ابلیس ہے، شیطان ملعون ہے، انسان کا جو ہے کھلم کھلا دشمن ہے، یہ اس وقت یہ سامنے آ جاتا ہے، یہ نظر آتا ہے، اس مرنے والے کو کہتا ہے اگر تو نے اپنی زبان پہ کلمہ جاری کیا، تو نے شہادتین جاری کی، تو نے تلقین کو جاری کیا، میں اس مال کو جو آپ کی پیاری چیز ہے یہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، میں اس کو توڑ دوں گا، میں اس کو جو ہے پھینک دوں گا۔ انسان نے اس دنیاوی چیز کے ساتھ اتنا دل لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ یہ کہتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے کہ تو اس کو نہ توڑ، میں جو ہے وہ کلمہ زبان پہ نہیں لاتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، شہادتین کی گواہی میں نہیں دیتا، مجھے یہ میں رک جاتا ہوں، لیکن آپ جو ہیں اس میری چیز کو بچا لیں، اس کو نہ توڑیں۔ تو یہاں کیا ہے، یہ مال انسان کا امتحان ہے، اس مال سے انسان کی اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آخری وقت جو ہے یہ زبان پہ کلمہ اور اللہ اور رسول کا نام، رسول اللہ کا نام بھی یہ شیطان اس کو نہیں لینے دیتا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے امتحان ہوتے ہیں
تو انسان کو مالی یعنی امور میں یا مال کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ آنی جانی چیز ہے۔ تو اس سے بھی امتحان سے انسان جو ہے آگے نکل جائے، اس کو پاس کر لے اور اس سے اپنے زندگی کے جو ہیں امور، لازم امور جو ہیں اس کو متاثر نہ ہونے دو، تو یہ انسان جو ہے یہ کامیاب ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ آپ کی اموال اور آپ کی جو اولاد ہے یہ آپ کا جو ہے امتحان ہے۔ تو دوسری آیہ مبارکہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے ہے کہ عرض کیا بعض اوقات انسان امتحان کے مرحلے میں جو ہے وہاں گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مہم ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے لیکن انسان جو ہے گمراہ نہ ہو اور انسان اپنے عقیدے پر جو ہے وہ باقی رہے۔ وہ آیہ مبارکہ سورہ طٰہٰ کی 85 نمبر ہے، آیہ مبارکہ شمارہ 85، جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں یہ قصے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلُّوهُمْ وَالسَّامِرِيَّ۔ یہ مبارکہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے بعد، جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہم نے تمہارے یعنی جانے کے بعد جو ہے تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے آپ کی قوم کو جو ہے گمراہ کر دیا۔ تو ایک یہ پوری ایک قصہ ہے، جی یہ ایک قصہ ہے، ایک پوری ہے داستان ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کہ میری بارگاہ میں کوہ طور پہ آ کر جو ہیں پہلے فرمایا کہ 30 دن وہاں جو ہے آپ نے رہنا ہے، پھر حکم آیا کہ نہیں 40 دن آپ نے میری بارگاہ میں رہنا ہے اور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن اور راتیں جو ہیں وہاں تشریف لے گئے، تو پیچھے اپنی قوم کو سپرد کیا اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کے کہ اس قوم کی جو ہے آپ نے ہدایت باقی رکھنی ہے اور ان کو تبلیغ کرنا ہے اور جو ہے ان کو پیچھے سنبھالنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری جانے کے بعد جب میں نے آپ کو کوہ طور پہ بلایا، آپ ادھر آ گئے تو میں نے آپ کی قوم کا امتحان لیا، لیکن آپ کی قوم امتحان میں فیل ہو گئی، امتحان میں ناکام ہو گئی اور وہ امتحان یعنی کامل نہ کر سکی۔ تو کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے ان کو ایک خدا کی جو ہے وہ عبادت کے لیے آمادہ کیا ہوا تھا، اور بعد میں آپ کے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ سامری جو انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک فرد تھا، لیکن صحیح معنی یہ کیا ہے ایمان نہیں لے آیا تھا اندر سے، یعنی یہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا، یعنی ظاہری طور پر تو ایمان لے آیا لیکن دل میں جو ہے بالآخر یہ چیز باقی تھی۔ تو جب اس نے موقع پایا، موقع پانے کے بعد اس نے جو ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو ان کے گمراہ ہونے کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ ابلیس جو ہے ایک گائے کے بچھڑے کے اندر جو ہے مثلا داخل ہو گیا، چلا گیا، اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تو یہ بچھڑا جو ہے، بچھڑے نے انسانوں کی زبان بولنا شروع کر دی۔ یہ جب بچھڑا بولنا شروع ہو گیا تو یہ کہتا تھا میں آپ کا الہ ہوں، مجھے مثلا میری عبادت کرو اور میری پوجا کرو، اور جو کچھ رہنمائی یہ بچھڑا بول کر کہتا تھا، قوم جو ہے یہ گمراہ ہو گئی۔ اس لیے یہ انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ آئے ہمارے نبی، جو اللہ ہمیں نظر نہیں آتا
اس خدا کو ہم کیسے مانیں، اس کی کیسے عبادت کریں۔ تو پیچھے بہرحال یہ لمبی داستان ہے، میں یہ اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ ایسا بھی مورد آتا ہے، قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان امتحان کے وقت جو ہیں وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ قرآن نے یہ نمونہ پیش کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہوئے، غصے ہوئے کہ تو نے یہ نگرانی اور صحیح معنی جو ہے ان پہ کنٹرول نہیں کیا کہ یہ جو ہیں گمراہ ہو گئے۔ تو کہا میں نے پوری اے میرے بھائی میں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ قوم جو بالآخر جو ہے من بعدک وَأَضَلُّهُمْ، آپ کے بعد یہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کرنے والا کون تھا؟ السامریو، وہ سامری تھا جو اس نے یہ بچھڑا بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے یہ بہرحال آواز پیدا ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے گمراہ ہو گئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے، امتحانوں کے وقت جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے امتحان پر جو ہے پورا اترے، ایسا نہ ہو کہ انسان راہ راست کو چھوڑ دے، صراط مستقیم کو جو ہے وہ چھوڑ دے، حقیقت کو جو ہے چھوڑ دے اور انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ تو یہ حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے، امتحان آئے تو انسان امتحان میں پورا اترے۔ اس لیے اس کے بعد آئے مبارکہ کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ درجہ بندی بتائی کہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے، جس کی شان زیادہ ہوتی ہے، جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے امتحان بھی اتنا سخت لیتا ہے۔ کل بھی ایک فرمان جو ہے آپ کی خدمت میں امام باقر علیہ السلام کی فرمائش تھی اور پیش کیا تھا کہ مومن جو ہیں وہ دو جو ہیں پلڑے ہیں، اس کی طرح ترازو کی طرح، ایک پلڑا جب کیا ہے بھاری ہو جاتا ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، ایک پلڑا جب وزن میں اوپر کم ہوتا ہے تو اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو آج بھی یہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی یعنی اسی کی طرف یہ نشاندہی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ، بے شک جو ہیں امام نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے سب سے سخت امتحان جو ہے وہ کس کا ہے؟ بالا دل انبیاء کا ہوتا ہے۔ سب سے سخت امتحان لوگوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے سخت امتحان جو ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا جو عقیدہ جو ایمان ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے، زیادہ پختہ ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا سب سے مخلوق خدا میں سے سب سے سخت امتحان جو ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الامثال فالامثال، فرمایا انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ امتحان جو ہوتا ہے سخت، جس انسان کا نبیوں کے بعد رتبہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی شان زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو حدیث کے لفظ یہی ہیں ثم الذین یلونہم، تو بہرحال جو کیا ہوتے ہیں ثم الامثال، انبیاء علیہ السلام کی مثال ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے قریبی ہوتے ہیں، انبیاء کے ساتھ نزدیک رہتے ہیں اور ان کی ہی پیروی کرتے ہیں اور انہی جیسا کام کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہیں امتحان ان لوگوں کا سخت ہوتا ہے جو انبیاء کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جس کا رتبہ بھی زیادہ بلند ہوتا ہے اس کا امتحان اسی طرح شدید ہوتا ہے، اسی طرح سخت ہوتا ہے۔
تو یہاں انسان امتحانوں سے نہ گھبرائے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ امتحان لے اور جتنا سخت ہو اس کو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر زیادہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مجھ سے اللہ یہ اتنا سخت امتحان جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو امتحانوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن یہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی اٹل اللہ کا فیصلہ ہے کہ انسان کی وسعت سے، انسان کی جو ہے وہ برداشت سے زیادہ بھی امتحان کبھی بھی نہیں لیا جائے گا، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ اور اے مبارکہ اس کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرتی ہے کہ انسانوں سے جو ہے اسی طرح کا امتحان لیا جائے گا جتنا وہ امتحان دے سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسانوں کی وسعت سے زیادہ جو ہے ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ جتنی انسان کے اندر وسعت ہوتی ہے، جتنی برداشت ہوتی ہے، تکلیف جو ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے مالک کا یہ قانون نہیں ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے انسانوں کو تکلیف دے۔ مثلا کبھی بھی آپ دیکھ لیں شریعت میں ایسا حکم نہیں آئے گا جو انسان جو ہے اس کو بجا نہ لا سکتا ہو، بغیر وسیلے کے۔ مثال دوں کہ انسان کو حکم دیا جائے تو ہوا میں پرواز کر، ہوا میں اڑنا شروع کر، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، انسان نہیں اڑ سکتا اور اس کی قدرت میں یہ نہیں ہے، تو کبھی بھی اس کو ایسا حکم نہیں ہوگا کہ تو ہوا میں مثلا پرواز کر۔ تو اسی طرح تمام جتنے بھی امتحان انسان سے جو ہیں لیے جائیں گے یا انسان سے طلب کیا جائے گا کوئی شرعی احکام میں سے کوئی حکم، تو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں امتحان سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایک دوسرا مولا کا بھی فرمان کہ جنت میں انسانوں کو ایک بلند مقام ملنا ہے، جب تک وہ اس امتحان سے نہیں گزریں گے، جب تک وہ یہ امتحان نہیں دیں گے جنت میں وہ مقام اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام انا فی الجنت منزلتا لا یبلغها عبد الا لابتلاہ فی جسدہ۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے انسان نہیں پا سکتا، انسان کو وہ حاصل نہیں ہوگا، وہاں تک انسان نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا جسم مبتلا نہ ہو، یعنی جب تک اس کے جسم کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اس کے جسم کو مصیبت نہیں آئے گی، تو اس وقت تک اس جنت کے بڑے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں ائمہ اطہار نے ہمارے لیے جو ہیں یہ رہنمائی فرمائی ہیں کہ امتحان سے گھبرانا نہیں ہے۔ امتحان جب آ جاتا ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ خداوندہ ہم سب کو اس امتحان کو آسان طریقے سے جو ہیں وہ پاس کرنے کی اور اس کو جو ہے کامل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تو اب ایک چھوٹا سا اشارہ جو ہے تاریخ کا بھی کہ انسان کے مال کا امتحان جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، تو آج وقت جو ہے تمام ہو رہا ہے۔ دونوں کے لیے واقعات جو ہیں تاریخ میں موجود ہیں کہ اولاد سے امتحان کس طرح ہوتا ہے اولاد کا، اور مال کا امتحان جو ہے کس طرح ہوتا ہے۔ تو مال کے امتحان کی طرف تھوڑا اشارہ کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے ایک گوسفند جو ہے وہ عطا فرمایا۔ ایک یعنی بھیڑ کا ہو یا بکری، دونوں کو ہی گوسفند کہا جاتا ہے عربی میں۔ بہرحال ایک بہترین خوبصورت سا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جانور جو ہے عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو ہے چرا رہے تھے اور گھما رہے تھے اور اس کے ساتھ خوش اور خرم زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں صحرا میں ایک آواز پیدا ہوئی
اور اس آواز میں یہ جملے تھے، اس فضا میں یہ جملے تھے کہ سبوحن قدوسن ربنا ملائکۃ والروح۔ یہ جملہ آواز جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنی، حضرت چونک اٹھے، حضرت جو ہے متوجہ ہوئے، کہا کہ یہ میرے دل ربا کی آواز، میرے محبوب کا نام جو ہے کون لے رہا ہے، اور یہ اللہ کا نام جو ہے کون لے رہا ہے۔ متوجہ ہوا، کیا دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت سا جوان سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے محبوب کا نام لیا ہے، میں نے آپ کے اللہ کی یہ تسبیح اور اللہ کا نام سبوحن قدوسن کی یہ تسبیح میں نے تلاوت کی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر اس جوان کو کہتے ہیں ایک بار دوبارہ جو ہیں آپ اس کو اپنی زبان پہ لے آئیں۔ تو کہا نہیں، اس کی اجرت ہوگی، اس طرح میں اس نام کو جو ہے اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ گوسفند کا جو ہے نا آپ کو دو میں سے ایک حصہ جو ہے، یک سوم کہتے ہیں اس کو، دو میں سے ایک حصہ آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں، یہ آپ اس کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس جملے کو آپ دہرائیں۔ اس نے دوبارہ دہرایا، حضرت کا جو ہے یہ دل پھر بھی اس طرح جو ہے دوسرے معنوں میں ٹھنڈا کامل نہ ہوا۔ اللہ کا نام سن کر، اللہ کے عاشق تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، کہا دوبارہ لو، تو کہا کہ پھر بھی میں اجرت لوں گا۔ اسی طرح اس جوان نے 3 مرتبہ یہی تسبیح کو تکرار کیا، اور اللہ نے جو یہ گوسفند عطا فرمایا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس جوان کو کہا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آپ کے میں حوالے کرتا ہوں، میرا اس پہ کوئی حق نہیں رہا۔ اس لیے کہ مال کا امتحان کبھی اس طرح بھی خدا جو ہے لیتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام ایک لمبی داستان ہے، اللہ نے جو ہے اولاد کا امتحان بھی لیا، مال کا امتحان بھی لیا۔ تو اس طرح انبیاء کی یہ سیرت ہے، ائمہ اطہار کی سیرت ہے، اللہ جو ہے اپنے پیاروں سے جو ہے وہ امتحان زندگیوں میں لیتا ہے۔ اس لیے کبھی ہمیں بھی زندگی میں امتحان دینا پڑ جائے تو امتحان سے انسان کو گھبرانا نہیں ہے۔ اسی مطلب کی طرف جو ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی جو ہے وہ بھی ظاہراً جو ہے اشارہ کرتا ہے، اس سے بھی انسان کو کچھ ہمت مل سکتی ہے۔ تو وہ عقاب والی جو مثال دیتے ہیں، باد مخالف سے نہ گھبرائے آئے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو تجھے تیری پرواز کو بلند کرنے کے لیے، تیری ہوا جو ہے وہ مخالف سمت تیرے آ رہی ہے تجھے اونچا لے جانے کے لیے۔ تو انسانوں کے امتحان بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب ایک سونا ہوتا ہے اس وقت تک وہ خالص نہیں ہوتا جب تک وہ آگ میں نہ جائے، جب تک وہ پانی سے پانی نہ ہو جائے، جب تک وہ پگھل نہ جائے، اس وقت تک خالص سونا جو ہے وہ الگ نہیں ہوتا۔ اس میں جو اور دھاتیں ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب خالص کو اس کو کیا جاتا ہے تو اس کو پگھلا کر جو ہے ایسا کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ آگ میں نہیں جاتا تو سونا خالص علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں کے جو امتحان ہوتے ہیں وہ انسان کو مخلص بنانے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے خالص بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان امتحانوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ دعا گو ہیں خداوند عالم ہم سب کو ہماری توان کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق اللہ اگر امتحان لیتا ہے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابیاں اور کامرانیاں بھی نصیب فرمائے۔ اور اصل امتحان جو ہے وہ آخرت کا امتحان ہے، وہ قیامت کا امتحان ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان کا صدقہ ہم سب کو اس قیامت والے امتحان میں ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عنایت فرمائے۔ جی درس احکام جو ہے آپ کی خدمت میں چند مسئلے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ فرما لیں کہ وہ کون سے مقام اور مواقع ہیں جہاں انسان کے لیے
روزے کی قضا کرنا بھی واجب ہے اور روزے کا کفارہ دینا بھی واجب ہے۔ کون سے روزے دار سے ایسے کام سرزد ہو جائیں جہاں یہ دونوں چیزیں جو ہے انسان پر واجب ہو جاتی ہیں، اس روزے کی بعد میں قضا کرنا بھی لازم ہوگی، واجب ہوگی، اور ساتھ جو ہے کفارہ دینا بھی لازم ہوگا، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ تو کچھ ایسے کام ہیں شریعت نے بتائے ہیں انسان سے وہ سرزد ہوتے ہیں جہاں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا مقام جو ہے، اگر روزے دار اپنے روزے کو کھانے سے جو ہے وہ باطل کرتا ہے، عمدن جان بوجھ کر روزے کو کھا کر باطل کر دیتا ہے، تو اس کھانے سے یہ دونوں چیزیں انسان پہ واجب ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور ساتھ جو ہے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ بعد میں بتاتے ہیں کفارہ جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ تو سب سے پہلا مقام یہ ہے، موقع یہ ہے کہ جہاں دونوں چیزیں ہیں وہ کھانا ہے، کھانا کھا کر انسان اپنے روزے کو باطل کرتا ہے۔ اسی طرح کھانا اور پینا یعنی دونوں کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ دونوں کھانے اور پینے سے انسان جو ہے یہ روزہ جو ہے باطل کر دیتا ہے۔ تیسرا انسان ایسا کہ جو شادی شدہ افراد ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہیں میاں بیوی موجود ہیں اور یہ روزے کو جو ہیں باطل کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ واجب ہوں گی اور یہ بعد میں روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس کا جو ہے کفارہ بھی جو ہے وہ دینا ہوگا۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں دونوں چیزیں جو ہے انسان کے لیے جمع ہیں، کفارہ بھی اور روزے کی قضا بھی۔ تیسرا مسئلہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، انسان مرد ہے یا عورت خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے فعل سے، اپنی مرضی سے کچھ ایسا کام کر کے جو ہے اپنے روزے کو جو ہے وہ باطل کر دیں، یعنی اپنے اوپر غسل واجب کر لیں، یعنی اس کو فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے لفظ استمناء کے ذریعے سے انسان اگر روزہ باطل کرتا ہے تو یہاں بھی اس شخص پر دونوں چیزیں جو ہیں وہ واجب ہوں گی، روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور یہ کفارہ بھی دینا اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہوگا۔ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز صبح کی اذان تک خاتون جو ہے، مرد جو ہے حالت جنابت پر اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے، اس سے پہلے نہ یہ غسل انجام دیتا ہے، نہ یہ تیمم کرتا ہے اور کوئی بھی اقدام نہیں کرتا۔ یا خاتون تھی اور اس کے خاص ایام تھے اور خاص ایام ختم ہو گئے، اس کو غسل کرنا ضروری تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا، بچہ پیدا کیا تھا، نفاس کی حالت میں تھی اور اس کا وہ خون جو ہے وہ بند ہو گیا، رک گیا، لیکن اس نے غسل کرنا تھا اور روزہ رکھنا تھا، اس خاتون نے روزہ نہیں رکھا۔ ایام خاص یعنی حیض کی حالت میں بھی اس نے غسل کرنا تھا، نہیں کیا، نفاس کا غسل کرنا تھا، نہیں کیا، یا حالت جنابت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، انہوں نے صبح کی اذان تک دونوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا ہے، کوئی اقدام نہیں کیا اور اس دن کا یہ روزہ ان کا ختم ہو گیا، چھوٹ گیا، باطل ہے روزہ رکھنا۔ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ دونوں کام جو ہیں کریں، یہ کفارہ بھی دیں اور روزے کی قضا جو ہیں وہ بھی بجا لائیں۔ ہاں یہاں ایک نوٹ کے عنوان سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہم نے 5 گنوائے ہیں، ان میں سے اگر کوئی جبراً زبردستی جو ہے وہ کوئی کرواتا ہے، گن پوائنٹ پہ ان کا اختیار اس میں نہیں رہتا، ایسا کر لیں تو تب جو ہے ان کا روزہ تو ختم ہو جائے گا، روزہ تو باطل ہو جائے گا، اس روزے کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی لیکن اس پہ جو ہے کفارہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 مورد ہیں جہاں انسان کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں، کفارہ بھی اور اس کی قضا ادا کرنا بھی۔ اب ہے کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یعنی جرمانہ، سزا، جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کا جرمانہ کیا ہے؟ تو یہ شریعت نے 3 جو ہیں انسان کو اختیار دیا ہے، ان 3 کفارہ میں سے، ان 3 جرمانوں میں سے
ایک جرمانہ آپ نے دینا ہے، جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کر سکیں ان میں سے ایک جب ادا کر دو گے تو آپ کے روزے توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے وہ کیا کرے، وہ ایک غلام آزاد کرے۔ ایک روزہ توڑا ہے، ایک روزے کو باطل کیا ہے عامدن، تو ایک غلام آزاد کرے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ آج سوال پیدا ہوگا، آج کل تو غلام نہیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں اس کو دیکھیں گے کہ کیا اس کا حل ہے۔ بہرحال پہلا کفارہ جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ دوسرا جو اس کا جرمانہ ہے وہ یہ ہے 60 مسکین کو ایک یعنی کیا کہتے ہیں پیٹ بھر کر جو ہے ان کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکین کو ایک روزے کے باطل کرنے کے جو ہے عوض میں اس کا یہ جرمانہ ہے 60 مسکین کو پیٹ بھر کے بہترین متوسط جو ہے کھانا کھلائے، جس طرح کہ عام معاشرے میں ایک مہمان کے لیے جو ہے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس طرح کھانا کھلائے۔ یہ دوسرا ہے، پہلا کام کر لے تو دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا کر لے تو پہلا نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا تو پھر اپنے جسم سے کام لے، وہ یہ ہے کہ 60 روزے یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے ایک روزے توڑنے کے بدلے میں، یہ اس کا جرمانہ ہے۔ تو مسلسل کی جو قید ہے اس کی بھی تشریح ہمارے مراجع اعظام نے مثلا علماء کرام نے فرمائی کہ 30 روزوں کے درمیان ایک روزے کا بھی وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ 30 روزے مسلسل رکھے گا پائے در پائے، کوئی ناغہ نہ کرے درمیان میں، اور پھر 31واں روزہ رکھنے کے بعد بس 32واں روزہ یا 33واں یعنی آگے 31 کے بعد جب کچھ ناغہ کوئی ہو جائے تو حرج نہیں ہے، پھر یعنی 60 روزے اس نے پورے کرنے ہیں، لیکن ایک دن چھوڑ کر آگے بھی رکھ سکتا ہے، درمیان میں غیب بھی آ جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن 31 روزے جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ رکھے گا۔ اس کے درمیان اگر یہ ٹوٹ جائے تو ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو پھر شروع سے روزہ رکھنا شروع کرے۔ تو یہ مسلسل 2 ماہ جو ہیں روزے ہیں، اس کے اندر چند سوال جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ ذہن میں 1-2 تو میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی کوئی آئے تو بعد میں پوچھ لینا۔ مثلا اس نے روزوں کے ایسے موسم میں شروع کیا کہ جہاں عید آ گئی، عید قربان آ گئی، عید قربان والے دن روزہ رکھنا جو ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو یہاں کیا مسئلہ ہوگا؟ یا مثلا خاتون ہے وہ پورے مہینے روزے مکمل نہیں کر سکتی تو اس کو بھی اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا تاکہ کم از کم 31 روزے جو ہے وہ پورے کر لے، تب اس کے بعد اگر آگے کوئی ناغہ ہو جائے تو ہو جانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ وقت کے اعتبار سے ایسے وقت کا تعین کرے کہ اس موسم میں یہ روزے شروع کرے کہ جس میں وہ عید نہ آ رہی ہو، کم از کم 31 دن جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہوں، روزہ درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ اسی طرح خاتون جس طرح آج آپ کو یہ بہتر جانتی ہیں کہ جو ہے احتیاط کے عنوان سے احتیاط کر کے اپنے آپ کو یعنی کم از کم 31-32 روزوں تک جو ہے وہ لے جائے، اور اس کے بعد اگر ناغے ہو جائیں جتنے چھوٹیں گے تو درمیان میں بعد میں شروع کرے، اور 2 مہینے کے مکمل روزے کرنے ہیں۔ یہ ہے کفارہ، جو انسان جان بوجھ کر روزہ توڑے گا تو یہ کفارہ ہوگا۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ روزوں کو اس طرح باطل کر دیتے ہیں، روزہ واجب ہوتا ہے نہیں رکھتے، تو بہرحال جب کفارہ واجب ہو جائے گا تو یہ مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اگر کفارہ ادا نہیں کریں گے قیامت والے دن بالآخر یہ ہمارے لیے واجب ہے تو یہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہم نے یہ جواب دینا ہے۔ ایک آخری عنوان ہے، اگر چھوٹا سا ہے اس کو بھی 1 منٹ میں اگر سن لیں تو یہ بھی جو ہے یہ موضوع جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ وہ اشخاص جن پر روزہ واجب نہیں ہے، یہ ہمارے کام کی بات ہے، جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی رہتی ہے، وہ کون سے اشخاص ہیں، کون سے مکلف ہیں، کون سے انسان ہیں جن پر روزہ رکھنا جو ہے واجب نہیں ہے؟ ان کے لیے چند ہیں، میں گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وہ شخص جو زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے،
تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اس کو جو ہے معاف ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آخر میں مسئلہ بتاؤں گا اس کا حل یعنی کیا ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک مد طعام جو ہے ہر روزے کے بدلے میں اس کو دینا جو ہے وہ ضروری ہوگا، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ ایک مد طعام وزن ہے 750 گرام گندم یا 750 گرام آٹا یا 750 گرام چاول، جو بھی ہم استعمال کر رہے ہوں اپنے گھر میں غذا استعمال کر رہے ہوں، 750 گرام ایک وزن کا نام ہے، ایک مد طعام، یعنی 750 گرام ایک روزے کے عوض میں جو ہے یہ دینا ہے۔ جی دوسرا شخص جس کے لیے روزہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور وہ جس کو روزہ رکھنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہو جو یہ تکلیف برداشت نہ کر سکے، جس طرح پیاس کی بعض کو مرض ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ 2 گھنٹے اگر پانی نہ پئیں تو وہ مثلا ان کی طبیعت غیر ہو جائے گی، مرنے کا خطرہ ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو عرض کیا شریعت میں کبھی بھی ایسا حکم نہیں آئے گا جو انسان نہ کر سکتا ہو اور انسان سے یہ طلب کیا جائے کہ یہ تو کام انجام دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک ٹھیک ہے انسان ہے لیکن اس کو ایسی تکلیف ہو گئی ہے جو پانی نہ پیے یا اتنی تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے سے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، وہ بھی ایک مد طعام جو ہے وہ دے دے، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ چھٹکارا ہے۔ تیسرا، جو بچہ پیدا کرنے والی عورت ہو، حاملہ عورت ہو، اور اس کو ایام اس کے مقصد قریب ہوں، ڈاکٹر ایک مہر کہہ دے کہ یہ بچے کے لیے بھی نقصان ہے، اس خاتون کے لیے بھی روزہ رکھنا نقصان ہے، تو یہ بھی روزے سے جو ہے بری و ذمہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ یہاں تک تو ایک تھوڑی سی خوشی کی بات تھی، اور ساتھ جو ہے جواب کو مکمل بھی ہونا ہے، کرنا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ جب یہ ایام اس کے بچہ پیدا ہو جائے، ہونے کے بعد اگلے ماہ مبارک سے جو ہیں پہلے جب بھی وہ چاہے ان روزوں کی قضا جو ہے اس کے ذمے ہے، ان دنوں میں جو ہے اس پہ کفارہ نہیں ہے، روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ہے ماہ رمضان آنے سے، دوسرے ماہ رمضان آنے سے پہلے پورے 11 مہینے اس کے پاس ہیں، جب بھی اس کا جی چاہے وہ روزے جو ہیں وہ ادا کرے۔ یہ خاتون جو وضع حمل والی ہے، بچے کو نقصان ہوتا ہے یا اس عورت کو نقصان ہوتا ہے، تو ان دنوں میں جو ہیں ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اگر بعض ایسی مقصد مضبوط خاتون ہوتی ہیں، کچھ خوف ان کو نہیں ہوتا، تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، پتہ ہے اس کی جسم ساتھ دیتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تو وہ رکھ سکتی ہیں، حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو بچے کو اور اس عورت کو نقصان ہوتا ہو تو ان دنوں میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ماہ رمضان کا قضا کرنا ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے والی جو خاتون ہے، وہ اپنی ماں ہے، کوئی اور خاتون اس نے مثلا اس کو اجرت دے کر اس کے ذمے لگایا ہے، کوئی دایا ہے وہ اس کی پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو بہرحال دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہ رعایت ہے کہ وہ روزے ماہ رمضان کے چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں جس طرح کی وہ جب دن جو ہیں وہ بچے کے دودھ پینے کے ختم ہو جائیں تو بعد میں جو ہے وہ قضا جو ہے وہ کرے گی۔ اس طرح اور بھی چند چیزیں ہیں۔ مریض ہو جاتا ہے انسان، مریض کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ انسان سفر جائز کرنا ہے، اس نے ضروری سفر آ گیا ہے تو انسان جو ہے وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے خاص احکام ہیں۔ اگلے دن بھی ایک بہن پوچھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مسئلے نہ سنا کرو، نہ ہی آپ کو وہ پابندی کرنا پڑے گی، بہترین حل ہے کہ مسئلہ نہ انسان سنے نہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بات یہ جو ہے فکر تفکر جو ہے یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ دین کا جاننا بھی ضروری ہے، دین کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں سمجھا دین کو۔ یہ اسی طرح وہی حدیث پہلے دن جو ہم نے تلاوت کی تھی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، وہ اسی چیز کی طرف ہے کہ علم حاصل کرنا عورت مرد پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری مسائل سیکھنا جو ہے لازم ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ
مسئلے کا اگر علم نہیں ہے تو مثلا انسان کو معاف ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں بعض ہوتے ہیں مومن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کرنا ہے، گھر سے ہی روزہ نہیں رکھتے، گھر میں ہی، ایسا نہیں ہے، روزہ رکھو، سفر اختیار کرو، آپ کا جائز سفر ہے، سفر اختیار کرو، حد ترخص پر جب پہنچو گے روزہ آپ کا خود بخود جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کے بعد جو کچھ آپ نے کھانا ہے پینا ہے، آپ نے شرعی حکم کو بھی مثلا بجا آوری کر لی، اطاعت خدا اور رسول بھی مثلا کر لی ہے، اور آپ کا روزہ بھی آگے جو ہے ختم ہو گیا ہے، آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، نہ یہاں آپ کا جو ہے وہ کفارہ ہوگا، اور وہ روزہ جو چھوٹ گیا ہے بعد میں ماہ رمضان کے بعد اس کو ہم نے جو ہے قضا ادا کرنی ہے۔ تو گھر میں ہی انسان کھاتا پیتا رہے، آج میں نے تو سفر کرنا ہے تو ایسا جائز نہیں ہے، گھر میں روزہ رکھ کر نیت کر کے چلا جائے تو سفر میں آگے جائے گا تو ہو جائے گا اسی طرح۔ تو انشاءاللہ دعا گو ہیں خداوند عالم ہم سب کو انشاءاللہ ضروری مسائل سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند عالم اپنی رضایت کے لیے ہم سب کو اپنے وظیفے پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔